بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجہ وعلی محمد۔ السلام علیکم تحفہ علی مدد۔ آج 28 رجب ہے، جو کہ ایک اہل بیت علیہ السلام کے لیے تو کیا بلکہ ہر مومن کے لیے ایک بہت غم کا سماں ہے، کیونکہ امام حسین نواسہ رسول اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجہ علی محمد مدینے کے وارث اور قرآن کے وارث، ہر چیز کے وارث، اپنے نانا رسول کے اور اس امت کے وارث مدینے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کربلا کی طرف، اور یہ قافلہ آہستہ آہستہ کربلا کی طرف رواں ہے۔ پر بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو کہ نواسہ رسول ہیں، کیا یہ جو یزید لعین ہے اس کے پیروکاروں نے امام کو بیعت کے لیے مجبور کرنا چاہا، پر امام حسین چونکہ نواسہ رسول ہیں اور امام وقت اور معصوم ہیں، اور منصب امامت ان کو ملا جب یہ اس زمین پر آئے، اور یہ امامت کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ جب یزید نے مولا کو بیعت کے لیے کہا تو 26 رجب کو مولا امام ہمارے ولید کے دربار میں گئے، اور امام نے کہا کہ لکھ ولید سے کہ میں تجھ جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں، یہ مولا کا فرمان ہے کہ میرے جیسا یزید کی جس طرح وہ ہے اس کی بیعت میں کیسے کر سکتا ہوں۔ اور امام حسین نے 26 رجب کو یہ دربار میں کہا تھا، اور وہ خط یزید تک پہنچا، کیونکہ امام کو اکسایا جا رہا تھا بیعت کے لیے۔ بہرحال کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت کو قبول نہیں کیا، اور ایک امام دوسرے کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خود امام وقت ہے، اور یہ امت پہ ہے کہ وہ امام کے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ چونکہ یزید شروع سے ہی فاسق تھا، اور اس کا باپ بھی دادا بھی اسی طرح رسول خدا سے جنگ کرتے آئے تھے، اور امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ ہوئی، مولا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جنگ ہوئی، تو امام کے پاس صرف یہ راہ تھا کہ وہ صرف جنگ کریں گے۔ پر امام اس نیت سے نہیں گئے تھے مدینے سے کہ وہ جنگ ہی کریں گے، بلکہ وہ نکلے صرف اور صرف اللہ کا دین بچانے، اپنے نانا کا دین بچانے، جو انہوں نے بچپن میں اپنے رسول خدا اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا اس کا برہم رکھنے، اور اپنے بابا امام علی علیہ السلام کی ولایت کو بچانے کے لیے امام نے وہ قافلہ حسینی آج تیار کیا اور روانہ ہوئے، جو کہ ایک بہت تکلیف دہ بات ہے کہ اس مدینے کو چھوڑنا جس میں امام کا بچپن، جوانی، امام کے جد وہیں پہ رہے، اور مدینے کے جب وارث ہی نہ ہوں اس مدینے میں، پھر وہ کیسا مدینہ، اور وہ کون سی گلیاں جس میں امام ہی نہ ہوں اور امام ہی موجود نہ ہوں۔ آج امام حسین علیہ السلام نے مولا غازی عباس علیہ السلام سے کہا کہ آج ان کی فہرست تیار کرو جو کربلا ہمارے ساتھ جائیں گے، اور مولا نے آج 72 کا قافلہ بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ آج ہی کا وہ دن تھا جس دن بی بی سغرا سلام اللہ علیہا کی آنکھوں میں وہ آنسو آئے جو پھر کبھی نہیں رکے، کیونکہ آپ کو بابا سے آج جدا ہونا تھا، اپنے لختے جگر بھائی سے جدا ہونا تھا، اپنے گھرانوں سے جدا ہونا تھا، اپنے چچا مولا غازی عباس سے جدا ہونا تھا، اپنی بیبیوں سے جدا ہونا تھا، اور یہ ایک قافلہ تھا جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، ایک وہ درد ہے جس کو میں خود اپنے الفاظ میرے پاس نہیں کہ میں ان الفاظوں میں اس کو بیان کر سکوں، اور یہ ایک طرح کے مصائب ہیں جو کہ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت برداشت کیے، اور کس طرح امام ایک باپ بھی ہیں، اور کس طرح امام اپنے 6 ماہ کے اس بچے کو ساتھ لے کے گئے ہوں گے، چونکہ 60 ہجری 28 رجب کو ہی واقعہ پیش ہوا تھا، اور جناب علی اصغر کی اس وقت عمر کربلا میں 6 ماہ کی تھی۔ جب کوئی شخص جنگ کے لیے عزم سے جائے تو وہ کیا اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے جناب علی اصغر کہ جو بتانا چاہتے ہیں کہ مولا امام حسین علیہ السلام جنگ کے عزم سے نہیں گئے، صرف اور صرف اپنے نانا کے لیے گئے، اور یہ ایک رسول کا گھرانہ تھا جس نے صرف اور صرف اسلام کو ازادیاں دیں اور خود قیدیں کاٹیں۔ دیکھیے آپ اگر اس دور میں ہوتے اور آپ کی وہ ذرا فیل کیجئے اس درد کو محسوس ہم نہیں کر سکتے، پر اگر ہم سوچیں بھی تو ہمارا دل پھٹنے کو آتا ہے کہ 5 مہینے پہلے ہی نواسہ رسول کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ابھی کربلا میں 5 مہینے یا 4 مہینے کا عرصہ پڑا ہے، پر نواسہ رسول نے
اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے اور مدینے کی حرمت پالنا ہو، اس کے لیے آپ نے وہاں سے کوچ کی اور آپ نکل پڑے اپنے اس سفر میں جس میں اللہ کا دین، رسول کا دین، مولا کی ولایت اور سب کچھ صرف اور صرف آپ پہ تھا کہ آپ نے کس طرح اس اسلام کو بچانا ہے۔ میرا سلام ہو اس سید الشہداء پہ جو اپنے گھرانے کو لے کر نکلے اور عزم اسلام اٹھایا اور سچ اور حق کی راہ پر چلے۔ میرا سلام ہو ان تمام بیویوں پہ جنہوں نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا، کسی نے بیوی کے روپ میں، کسی نے بہن کے روپ میں، کسی نے بڑے ہونے کے روپ میں، اور سلام ہو ان ننھے بچوں پر، ان ننھی شہزادیوں پر جو کربلا کے سفر پر نکلے، اور مولا غازی علیہ السلام کی وفا پر سلام، اور کروڑوں درود ہوں ان اہل محمد کی اس قرآنوں پر۔ اور آج آیتیں قرآن گھر سے نکل رہی ہیں جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ اللہ حافظ۔